کہ پہلے بچے کا نام، 4 بیویاں ہیں، پہلے بیویوں کا نام سنیں. پہلی بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزا، دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ ہے، چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس. کیا نام ہے؟ یہ جو اسما ہے حضرت اسما، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا ہے؟ بیوی ہے. کیا ہے؟ اور آپ کی میں معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اسما صدیق اکبر کی چوتھی بیوی ہے یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی بیوہ بھابی ہے. بیوہ کیونکہ اس اسما کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا. حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے سکے، اور حضرت جعفر جب جنگ موتا میں شہید ہوئے، حضرت جعفر جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو یہ اسما ان کی بیوی کیا ہو گئی؟ بیوہ. کیا ہو گئی؟ بیوہ. اس اسما کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک محمد بن جعفر، ایک عبداللہ بن جعفر. یہ علیحدہ تفسیر ہے کہ آگے عبداللہ بن جعفر کے رشتے کہاں ہوئے، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. یہ موضوع بالکل علیحدہ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صرف اس پر لانا چاہتا ہوں کہ حضرت اسما کے کتنے بچے تھے؟ اب حضرت جعفر کے بطن سے محمد بن جعفر اور عبداللہ بن، اچھا یہ بچے ان کے پاس تھے. اور جب حضرت اسما بیوہ ہو گئی، حضرت علی کو پریشانی ہوئی کہ میری بھابھی بیوہ ہو گئی، میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر سے کر دیا. کیسے کر دیا؟ اب ایک سوال ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا کہ کافر کو لڑکی نہ دو، کافر کو لڑکی. اور شیعہ کہتا ہے ابو بکر کافر ہے. اگر ابو بکر کے بارے میں شیعہ کی بات مانے تو سوال حضرت علی پر ہوگا کہ ابو بکر کو لڑکی کیوں دی؟ نہیں سمجھے میری بات کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ صدیق اکبر سے. اور شیعہ کہتے ہیں صدیق کافر تھے، ساری کتابوں میں لکھا ہے. نعوذ باللہ. اگر وہ کافر تھے تو قرآن تو کہتا ہے کافر کو لڑکی نہ دو، تو حضرت علی نے قرآن کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات؟ تو اس نکاح نے ثابت کر دیا کہ شیعہ کی بات جھوٹی ہے، علی کی بات سچی ہے، اور صدیق اکبر کا ایمان سچا ہے. صدیق اکبر کا ایمان ہے. توجہ آپ کی میرے بھائیوں، آگے چلے. اس اسما کا نکاح کس کے ساتھ ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے. اور جب ابو بکر صدیق سے نکاح ہوا تو ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بچے کا نام محمد بن ابی بکر اور ایک بچے کا نام ام کلثوم بنت ابی، بچی کا نام. تو ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی. تو جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ اسما پھر بیوہ ہو گئی. تو اس بیوہ اسما کے ساتھ حضرت علی نے پھر خود نکاح کر لیا. کیا کیا؟ خود نکاح کر لیا. تو اب جب حضرت علی نے اس بیوہ بھابھی سے نکاح کیا تو حضرت علی کے گھر میں پھر 2 بچے پیدا ہوئے اس اسما کے بطن سے. ایک کا نام انہوں نے رکھا زید بن علی اور ایک کا نام یحییٰ بن علی. تو حضرت علی کے یہ 2 بچے کس بطن سے تھے؟ حضرت اسما کے. اب آپ دیکھیں کہ عورت ایک ہے، عورت اور یکے بعد دیگرے باری باری خاوند کتنے ہیں؟ اچھا یہ اسما کل 5 بہنیں، کل 9 بہنیں. کتنی بہنیں؟ 9. 9 بہنوں میں 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں، 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. اور جن کے گھروں میں اس کی بہنیں ہیں وہ حضرت ابو بکر کے کیا لگے؟ سانڈو. کیا لگے؟ سانڈو. اور آپ حیران ہوئے کہ آج شیعہ کہتا ہے ابو بکر خاندان نبوت کے دشمن تھے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت اور ابو بکر کا آپس میں رشتہ کیا تھا، کتنا قریبی رشتہ تھا. اور یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں نے شیعہ کے عقائد پر اتنا بڑا کلہاڑا مارا کہ شیعہ 1400 سال سے ان رشتوں کا آج تک جواب نہیں دے سکا. اور آپ کے علاقے کا شیعہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا یہ جو رشتے حضرت علی نے کیے. کتنی بہنیں ہیں؟ 9. اور بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں کتنی ہے؟ 5. اور یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہی اسما ہے. خالد بن ولید اسی اسما کے بھانجے. خالد بن ولید کی جو والدہ ہے حضرت لبابۃ الصغریٰ، یہ اسی اسما بنت امیس کی سکی بہن ہے. اور یہ چھٹی بہن ہے. 5 بہنیں. دیکھیں اسی اسما کی چھوٹی بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس. یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ اور اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے ام الفضل بنت امیس. یہ حضرت عباس کی بیوی ہے. اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے. اور اس سے چھوٹی بہن کا نام ہے میمونہ بنت حارث، یہ ستیلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے.
یہ سوتیلی بہن کس کی بیوی ہے؟ حضور علیہ السلام کی. اور اسی میمونہ بنت حارث کی ہی حقیقی بہن ہے ایک باپ سے حضرت لبابۃ الصغریٰ. یہ لبابۃ الصغریٰ کے والد کا نام بھی حارث ہے. ٹھہرے، اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کا جس عورت سے نکاح ہوا اس کا نام ہے اسما. کیا نام ہے؟ اور اس اسما کی ایک بہن حضرت حمزہ کے گھر، ایک بہن حضرت جعفر طیار کے گھر، ایک یہی اسما جو ہے پہلے جعفر طیار کے گھر، ایک حمزہ کی بیوی، ایک حضرت عباس کی بیوی اور ایک حضور علیہ السلام کی بیوی. اور پھر اسی اسما کو دیکھیں کہ اس اسما کے خود 3 نکاح ہوئے. تو اب کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق حضرت علی کے بھی ہمدلف، ابو بکر صدیق حضرت عباس کے بھی ہمدلف، ابو بکر صدیق حضرت جعفر طیار کے بھی ہمدلف، ابو بکر صدیق حضرت حمزہ کے بھی ہمدلف، ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے بھی ہمدلف. تو ابو بکر کون سا خاندان نبوت کا آدمی ہے کہ جس کے ساتھ ابو بکر کی رشتہ داری نہ ہو؟ اور تم کہتے ہو ابو بکر کافر تھے. تو کیا پیغمبر نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ کیا تمہارے حضرت جعفر طیار حضرت حمزہ نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ کیا حضرت عباس نے کافر کو سانڈو بنایا تھا؟ تم بتاؤ تو صحیح کہ ایک ابو بکر ہے، سارے خاندان نبوت کے گھروں میں ابو بکر صدیق کی سالیاں ہیں اور ابو بکر ان کے سانڈو ہیں، ہمدلف ہیں. تو یہ ہمدلف ہونا یہ دشمنی کی دلیل ہے یا محبت کی دلیل ہے؟ تو شیعہ کہتا ہے کہ آپس میں دشمن تھے، مسلمان کہتا ہے آپس میں ایک تھے. شیعہ کہتا ہے ان کی عداوت تھی، ہم کہتے ہیں ان کی محبت تھی. شیعہ کہتا ہے ان کی لڑائی تھی، ہم کہتے ہیں ان میں انس بڑا تھا. شیعہ کہتا ہے ان کی کوئی رشتہ داری نہ تھی، ہم کہتے ہیں ساری رشتہ داری ہے. 1400 سال ہو گئے شیعہ یہ بات ثابت کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں دشمنی تھی، لیکن سنی کہتا ہے کہ خاندان نبوت اور صحابہ میں محبت تھی. اور قرآن ہماری تائید کرتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے رحماء بینہم رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے. تم بتاؤ تاریخ کہے وہ ایک تھے، تاریخ کہے وہ سب ایک تھے، قرآن کہے وہ ایک تھے، حدیث کہے وہ ایک تھے، اجماع امت کہے وہ ایک تھے، ساری اسلام کی پوری ہسٹری کہے وہ ایک تھے، اور شیعہ کہے وہ دشمن تھے. بتاؤ میں شیعہ کی ہسٹری اور عقیدے کو گندی لاری میں پھینک کر کیا میں قرآن کو سینے سے نہ لگاؤں؟ قرآن نے نہیں کہا رحماء بینہم، رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپس میں ایک تھے، آپس میں ایک تھے. شیعہ کہتے ہیں دشمن تھے، قرآن کہتا ہے ایک تھے. شیعہ کہتے ہیں عداوت تھی، قرآن کہتا ہے محبت تھی. شیعہ کہتے ہیں دور تھے، قرآن کہتا ہے قریب تھے. شیعہ کہتے ہیں وہ آپس میں جنگیں کرتے تھے، قرآن کہتا ہے محبت کرتے تھے. شیعہ کہتا ہے آپس میں دشمنی تھی، قرآن کہتا ہے انس تھا، پیار تھا، محبت تھی. شیعہ تمہارا مذہب اس بات پر قائم ہے کہ ابو بکر اور خاندان نبوت میں دشمنی تھی اور 1400 سال ہو گئے اس کو ثابت کرتے ہوئے، لیکن نہ قرآن تمہارا ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث ساتھ دیتی ہے، نہ تاریخ ساتھ دیتی ہے. ایسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں کہ جو 2 خاندانوں کو لڑانے کی بات کرے تو مذہب باقی رہے اور ان کی محبت ثابت ہو جائے تو مذہب ہی ختم ہو جائے. مسلمانوں، اہل سنت اور پوری دنیا کا مسلمان 1400 سال ہو گئے، خواہ حنفی ہے، خواہ شافعی ہے، خواہ حنبلی ہے، خواہ مالکی ہے، خواہ بریلوی ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، پوری دنیا کا 1.5 ارب مسلمان، 2-3 کروڑ پوری دنیا کے شیعہ کے علاوہ پوری کائنات کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابو بکر اور خاندان نبوت ایک تھے، عمر اور خاندان نبوت ایک تھا، عثمان اور خاندان نبوت ایک تھا. لیکن چند من گھڑت روایات سے دشمنی ثابت کر کے اسلام کی بنیادوں کو منحط